اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو. ویسے آپ کی کیا رائے ہے کہ فردن تو ساری قوم حلال چھوڑ کے بیٹھی ہو؟ آپ کہیں گے جی تو سیاسی بات کر رہا ہوں. جی بالکل میں سیاسی بات کر رہا ہوں. آپ کو مزاج بنانے پڑیں گے سیاسی. یہ قرآن کی ضد ہے. قرآن کی یہ ضد ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے مزاج سیاسی بنانے. انتخابی نہیں میں کہہ رہا، میں سیاسی کہہ رہا ہوں. آپ کو اس نظام کا طرفدار ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا جو حلال و حرام کا نظام ہے. کیا رائے ہے ویسے اس قوم کی اور اس امت کی جس کا فرد رمضان کے مہینے میں سحر سے افطار تک فاقہ کشی اور فاقہ مستی کرتا ہو، لیکن وہ قوم اور وہ امت اجتماعی طور پر مل کر حرام کے ایسے نظام کی طرفدار ہو جسے سودی نظام کہا جاتا ہے. اجتماعی طور پر ہاتھ باندھ کے روزے رکھتی ہو، صفوں میں اکٹھے پوری دنیا کے 56-57 اسلامی ممالک روزے رکھتے ہوں، اور جہاں مسلمان حکومت میں نہیں بھی ہیں اور اسلامی ممالک نہیں بھی ہیں وہاں نکو بن کے کیوں نہیں رہے، روزہ ضرور رکھ رہے ہو. انڈیا کا، ہندوستان کا مسلمان، سری لنکا کا مسلمان روزہ ضرور رکھتا ہو، لیکن یہی امت اکٹھے جس نظام کو تشکیل دیتی ہو وہ نظام سارے کا سارا سود خوری پہ مشتمل ہو. مجھے بتائیے پھر ایسی حالت کے اندر اس خدا کو ماننے کی بھی کیا ضرورت ہے جس کو اجتماعی طور پہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا، لیکن انفرادی طور پہ ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں اور جزوی مان رہے ہیں. اسی لیے روزہ میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کے اور میرے انفرادی اور اجتماعی معاشی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا تربیتی پروگرام ہے، ایک تربیتی پروگرام ہے. لیکن میں تو اور آپ بے پرواہ ہیں. کہاں سے اس امت کا پیسہ آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کن شرائط پہ آ رہا ہے، کیا بیچ کے آ رہا ہے، کیا خود ہی بیچی جا رہی ہے، کون کون سے شعبوں کے اندر امداد دینے والوں کو اجازتیں دے کر ان کو سند دے کر کیا کی جا رہی ہے، امداد دی جا رہی ہے. بالکل سیاسی بات کر رہا ہوں، کوئی مداحنت نہیں ہے. ایسے آپ کہیں گے یہ عجیب ماجرا، جی ہم تو فہم قرآن کلاس سننے آئے تھے تو یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ آپ کے بیٹے کی جیب میں سے 50,000 یا 5,000 یا دوسری کلاس کے یا پہلی کلاس کے بچے کی جیب سے 100, 150, 200 روپیہ جو اس کے قد سے بڑھا ہے وہ نکل آئے، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تھوڑا ہاں یا نہ بولی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. آپ میڈم کو یا پرنسپل کو یا ٹیچر کو کال کرتے ہیں یا ڈائری پہ لکھ بھیجتے ہیں کہ میرے بچے کی جیب سے آج 100 روپے نکلا ہے، خیریت تو ہے؟ ٹینشن ہو جاتی ہے کہاں سے آئے ہیں، اس نے چوری کیے ہیں، اس نے کچھ بیچ کے یہ کیا ہے، یہ عزت کے داؤ پہ کیا ہو گیا ہے، کہاں سے فکر ہو جاتی ہے. سمجھدار ماں باپ کو تو فکر ہو جاتی ہے. ایک امت اور ایک قوم اور ایک ملک کی تجوری میں پیسے آ رہے ہوں اور اس امت کے باشندوں کو فکر ہی نہ ہو کہ کیسے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا بیچ کے آ رہے ہیں. اسلام نے جہاں خرچ کے اوپر پہرے بٹھائے ہیں اس سے کہیں زیادہ امت کے اوپر اور مسلمانوں کی آمدن کے اوپر اور ان کی جیب کے اوپر کیا بٹھائے؟ بہت سخت پہرے بٹھائے. تمہارا سورس آف انکم کیا ہونا چاہیے. اسی لیے ایک حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ممنوع کیا ہے، تاکہ میری تربیت کر سکے، تاکہ مجھے بڑے محاذ کے لیے تیار کرے کہ تمہیں میں نے حلال کو چھوڑ کر اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے حلال کھانا چھوڑوایا ہے تاکہ تم کل کلا مشکل کو کیا چھوڑ سکو؟ حرام. تم لالچ میں نہ آ سکو. دوسری کون سی چیز ہوتی ہے جو حرام کی جاتی ہے ہمارے اوپر، ممنوع کی جاتی ہے؟ وہ پاکیزہ رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ. میاں اور بیوی کا رشتہ ہے جسے کیا کیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے. یا باری تعالیٰ، یا خدایا تیرا نام لے کر تو حلال کیا تھا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی، قبول ہے قبول ہے قبول ہے. لو جی سحر سے افطار تک اب تم کیا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ یہ اشارے، ہو سکتا کو بچے بھی بیٹھے ہو، کو میڈیکل ایشو آ گیا تھا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے کہنے کے اوپر حلال تعلق چھوڑ دیتے ہو، میرے کہنے کے اوپر تم پھر حرام تعلقات کیوں نہیں چھوڑتے؟
میرے کہنے پہ کیا چھوڑ دیتے ہو؟ حلال تعلق چھوڑ دیتے ہو، میرے کہنے کے اوپر تم حرام تعلق کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا میں وہی خدا نہیں ہوں جس نے آپ کو بتایا ہے کہ تمہارے کاروباری تعلقات کیا ہونے چاہیے، تمہارے بین الاقوامی تعلقات کن اصولوں پہ؟ وہ کمزور خدا ہے کوئی؟ لا تتخذوا بطانة من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،